الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی یہ بہت ہی خاص ترین ویڈیو آپ سب کے لیے ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں، دل میں بسائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ رب تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ پاک کو راضی رکھنا ہی ہمارے لیے بہترین اثاثہ نعمت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو خود بخود محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم جو بھی اپنے رب سے مانگیں وہ ہر حال میں قبول ہو، کیونکہ وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے کہ جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے اور اس کے لیے محبوب ہوتی ہے۔ ایک ماں کی مثال لے لیں کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے وہی چیز پسند کرتی ہے، وہی چیز اسے دیتی ہے جو اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی، تو پھر وہ رب کیسے انسان کو برائی کی طرف لے جا سکتا ہے، کیسے وہ اپنے بندے کے لیے وہ چیز چوز کر سکتا ہے کہ جو اس کے لیے بہتر نہیں، کیونکہ وہ رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے۔ لہٰذا جب بھی اپنے رب سے مانگا کریں تو دل میں یہ یقین رکھا کریں کہ اگر میرے رب نے مجھے یہ عطا کر دیا تو میرے لیے اسی میں بہتری ہوگی، اور اگر وہ چیز مجھے نہ عطا ہوئی تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اللہ کی ناشکری ہر حال میں کسی بھی حال میں نہیں کروں گا۔ تو جب آپ کو اللہ پاک نے چلنے کے لیے پاؤں، دیکھنے کے لیے آنکھیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ پیر اور استعمال کے لیے آپ کو ہر چیز عطا کی ہے، ماں باپ جیسی عظیم نعمت آپ کو عطا کی ہے، تو پھر ہمیں بھی ہر حال میں اس رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ آپ نے پنجگانہ نماز پڑھ کے، اللہ کا ذکر کر کے، اس کی تعریف بیان کر کے، اللہ کا ذکر کر کے آپ نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہے یا پھر ناراض ہے؟ تو ایسی نشانیاں آپ کو بتاؤں گی کہ جن کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ کو علم ہو جائے گا کہ وہ خوش قسمت ترین کون ہے کہ جن سے اللہ پاک راضی ہو چکا ہے۔ وہ کون ہے خوش قسمت ترین کہ جن سے اللہ کی ذات راضی ہے؟ تو جسم میں مختلف نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، ہمارا دماغ مختلف چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہم سے راضی ہو چکی ہے۔ تو چیزوں کو خوبصورت بنائیے، چیزوں کو خوشگوار بنائیے، چیزوں کو بہت میٹھا رکھیے، اور یہ اللہ عز و جل کی سنت ہے۔ اگر آپ ایک لمحہ کو ٹھہر کر اپنے قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو سوچئے گا، کیونکہ اللہ عز و جل نے جنت کو ایک تخیل سے بھرپور بنایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب آپ دین اور مذہب کی طرف آئیں تو سب سے پہلے بولیں اے میرے رب، یہ اسلام بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور اب کون سی ایسی نشانیاں ہیں جسم میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کے بعد آپ کو پچھتاوا ہونے لگتا ہے اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی اپنے جسم سے بہاتے ہیں اور پھر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے رب کے سامنے دعا مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو سمجھ جائیں اللہ پاک مجھ سے راضی ہے۔ آپ باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز کبھی مس نہیں کرتے، صبح، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کو باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی وقت کی کوئی نماز رہ جائے تو آپ کو افسوس ہوتا ہے، آپ اسے قضا کرتے ہیں، تو بس سمجھ لیں اللہ پاک آپ سے راضی ہے، وہ آپ سے کوئی گناہ نہیں کروانا چاہتا اور آپ کو اپنی طرف بار بار بلا لیتا ہے۔ جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو سمجھیں اللہ پاک ناراض ہے، اب اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر اب راضی نہیں ہوگا کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، کوئی وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آئے دن نئے مسائل سے دو چار ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نشانی کہ تم گناہوں کے قریب نہیں جاتے، جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے، تو سمجھ لیں اللہ پاک آپ سے راضی ہے، وہ آپ سے نہ جھوٹ بلوانا پسند کرتا ہے، نہ آپ کو گناہوں کے قریب جانے دیتا ہے۔ تو اکثر اوقات ہم گناہوں کے قریب جانے لگتے ہیں لیکن ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑ کر وہاں سے واپس لے آتا ہے۔ آپ وقت کے پابند ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ، خاص طور پر آپ کے اپنے خاندان کی طرف سے تعریف آپ کو دی جاتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں، چاہے آپ صرف ایک عام آدمی ہیں، ملا نہیں، مفتی نہیں، عالم نہیں، راتوں کی عبادت کرنے والے کی قسم نہیں ہیں، تو آپ کو اللہ پاک کی رضا کا 99.99% موقع ملا ہے اللہ کا۔ اگر آپ میں ان میں سے بھی خوبی پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو بخش دے گا اور آپ کے ساتھ راضی بن جائے گا۔
اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشابہہ عمل اس کی رضا کے لیے راہ ہموار کر سکتا ہے۔ اس کے جو باوجود اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہم سے راضی ہو چکی ہے، وہ ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہے۔ وہ کون سی ایسی کچھ علامات ہیں کہ جن سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہم سے راضی ہے؟ تو اللہ کی ذات کو راضی کرنے کا عمل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو جب اللہ پاک آپ کو برائیوں سے دور کر دے یا آپ کے لیے مشکل کر دے، جب آپ غلط راستے پر چل رہے ہوں اور اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ نقصان ہوتا ہے، غلط کرنے کے دوران آپ کا ضمیر یا دل آپ کو پریشان کر رہا ہے اور آپ توبہ کرتے ہیں، اگر آپ اپنے اچھے کاموں پر اندرونی خوشی محسوس کرتے اور غلط کاموں پر ناپسندیدگی محسوس کرتے ہیں، جب اللہ آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، جب اللہ آپ کو اچھے کام کرنے کا موقع دیتا ہے، جب آپ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، جب آپ اچھے کام کا دکھاوا کر نہیں کر رہے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں، قرآن و سنت سنتے وقت آپ کو قرآن کی آیات کے مطابق آپ کو دائیں ہاتھ اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جب آپ کی خیر ہو، آپ کو محسوس کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے، تو بس سمجھ لیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ پاک سے معافی مانگ لیں، وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر بارشیں برساتا ہے اور مال و اولاد اور بری آفات سے بچاتا ہے، باغات دیتا ہے، تمہارے لیے نہریں بناتا ہے اور توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے، وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، لہٰذا اللہ کی طرف لوٹ جائیے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، ہر وقت استغفر اللہ کا ورد کریں، زیادہ نہیں، روزانہ 100 تسبیح استغفر اللہ کی ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔